بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سامعین کرام، ایمان بالرسول کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہر ایک ایمان لایا اللہ کے رسولوں پر۔ اس ضمن میں رسولوں اور خاص طور سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی رسالت کی حقانیت پر دلائل کا بیان گزشتہ ہمارے متعدد دروس میں بیان کیے گئے۔ علمی سائنسی حقیقت، اخلاقی اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے اور دیگر قرآن کے معجزے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل کے طور پر ایک لمبی چوڑی گفتگو ہم نے کی۔ میں اسے لمبی چوڑی ہمارے اپنے بیان کرنے اور سننے کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، ورنہ حقیقت میں یہ موضوع ایسا سمندر ہے جس کا کوئی ساحل نہیں، بحر ناپیدا کنار جس کو کہا جا سکتا ہے۔ ابھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دلائل اور آپ کی حقانیت کے براہین پر کئی گوشے اور دلائل کے مختلف پہلو بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن جو کچھ ہم بیان کر چکے ہیں، جان چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ قدر کفایت، بلکہ کسی انسان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کو سچا جاننے کے لیے کافی سے زائد ہے۔ اگر ہم مزید کھنگالیں تو اور بہت سارے، جیسا کہ میں نے عرض کیا، گوشے اور دلائل ملتے جائیں گے۔ ہم اس موضوع کے بعد اب ایمان بالرسول کے تحت میں ایک انتہائی اہم پہلو پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کا موضوع، خصائص نبوی۔ میرے سامنے اس موضوع کی ایک کتاب ہے، دکتور صادق بن محمد ابراہیم، سن 1415 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں انہوں نے ماجسٹر کے رسالے کے طور پر اس کا درجہ ماجسٹر کے حصول کے لیے اس موضوع پر مقالہ لکھا، شیخ علی ابن عبد الرحمن الحذیفی مسجد نبوی کے امام و خطیب کے اشراف میں، جس کا نام ہے خصائص المصطفیٰ بین الغلو والجفا، کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات غلو اور جفا کے درمیان۔ غلو حد سے بڑھا دینا، جفا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور آپ کی شان اور حقوق کی خلاف ورزی کرنا۔ یہ میں اپنے الفاظ میں جفا کا معنی، یعنی وفا کی ضد کے طور پر بے وفائی کے معنی میں جفا کا استعمال ہوتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص بہت ہی شاندار اور بہت اہمیت کا حامل موضوع ہے۔ اس موضوع کی اہمیت کو خود اس کتاب کے لکھنے والے نے، جو ماجسٹر کے طور پر اصلاً لکھا گیا تھا اور پھر ریاض کے ایک ادارے نے اس کو شائع کیا، بعد میں اس میں کچھ تنقیح اور حذف و اضافے کے ساتھ، اس میں مقدمے میں انہوں نے اہمیت الموضوع کا عنوان قائم کیا۔ میں انہی کی بات کو اپنے الفاظ میں پیش کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری عظیم خصوصیات سے نوازا اور بہت سارے کرامت اور عزت کی نوازشیں عطا فرمائی۔ ایسی نوازشیں، ایسی خصوصیات کہ کسی اور شخصیت پر اس پہ اضافے کی کوئی گنجائش نہیں، یا آپ کے لیے بھی اس میں مزید اضافے کی کوئی گنجائش نہیں، اور آپ کے علاوہ کوئی بندہ ان چیزوں میں، ان خصوصیات میں آپ کا ہمسر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خصوصیات آپ کو عطا فرمائی۔ ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں، آپ کو جو فضیلتیں، امتیازی شان اور خصوصیات عطا کی گئی، یہ ایسا موضوع ہے جو عام طور سے لوگوں کے دلوں کے لیے
ایک توجہ کا مرکز ہوتا ہے، لوگوں کو اس میں دلچسپی ہوتی ہے اور لوگ اس موضوع کو پسند کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فطری طور پر ایک مومن بندے کو محبت ہوتی ہے۔ آپ سے محبت، آپ سے عقیدت کے بنیاد پر اس موضوع سے متعلق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ فضائل اور خصائص عطا کیے گئے ہیں، عام طور سے مسلمانوں کو دوسرے موضوعات کے مقابلے میں زیادہ دلچسپی اور محبت ہوتی ہے۔ چنانچہ اسی بنیاد پر شیطان نے بہت سارے لوگوں کو، مسلمانوں کو اس موضوع کے حوالے سے بہکانا شروع کیا اور بہکایا۔ چنانچہ انہیں اعتدال اور وسطیت کے درجے سے نکال دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کی خصوصیات ایک محبوب موضوع ہے، لوگوں کو اس میں دلچسپی ہوتی ہے۔ اب لوگ جب اس میں دلچسپی لے رہے ہیں تو شیطان نے لوگوں کی اس محبت، عقیدت اور دلچسپی کو حد اعتدال سے بڑھا دیا، اس اعتدال سے جو قرآن اور صحیح ثابت شدہ سنتوں میں موجود ہے۔ اللہ کی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل اور جو خصائص بیان کیے گئے ہیں، صحیح حدیثوں میں جو ثابت ہے آپ کی خصوصیات، ان پر اکتفا نہ کرتے ہوئے شیطان نے کچھ لوگوں کو بہکایا اور اس معاملے میں حد سے آگے بڑھا دیا۔ اور دوسرا ایک اس کے بالمقابل ایک دوسرا گروہ پیدا ہو گیا، اور کچھ اقوام ایسی ہو گئیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی خصوصیات منسوب کر دی، آپ کے ساتھ ایسی چیزیں جوڑ دی جو حقیقت میں ربوبیت اور الوہیت کی خصوصیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بحیثیت رب اور بحیثیت الہ، اللہ کی جو خصوصیات، صفات، کمالات اور خوبیاں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگوں نے آپ کے درجے سے بڑھا کر الوہیت اور ربوبیت کی ان خصوصیات میں شامل کر دیا، اس سے جوڑ دیا، جس سے کہ سید البریہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں۔ آپ نے واضح طور سے جن کا انکار کیا ہے، جس کے بارے میں وضاحت فرما دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات، خوبیاں، خصوصیات، کمالات ہیں، اس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل اور شریک نہیں ہیں۔ پھر بھی کچھ لوگوں نے عقیدت کی بنیاد پر اعتدال کا دامن چھوڑ دیا اور حد سے تجاوز کرتے ہوئے، غلو کا شکار ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت اور ربوبیت کی خصوصیات سے جوڑ دیا۔ دوسری فجعل لهم من، چنانچہ وقصر بآخرین، شیطان نے دوسرے کچھ لوگوں کو، ایک طرف کچھ لوگوں کو غلو میں حد سے آگے بڑھا دیا، غلو میں مبتلا کر کے، دوسرا اس کے بالمقابل جفا اور تفرید میں مبتلا کیا۔ وہ کیا کہ کچھ لوگوں کو تقصیر، کوتاہی، تفرید میں مبتلا کیا۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام، خصوصیت اور حیثیت کو نہ سمجھتے ہوئے اپنے مشائخ، پیری مریدی میں اپنے شیوخ اور پیروں کو، اسی طرح اپنے ائمہ، اگر کسی مذہب کی تقلید کر رہے ہیں یا کسی اور اعتبار سے کسی کو امام مان رہے ہیں، جیسے روافظ اپنے ائمہ کو مانتے ہیں، مقلدین اپنے ائمہ کو مانتے ہیں، تو ان دونوں کو ہم اس میں شامل کریں کہ کچھ لوگوں نے تقصیر یوں کی، دوسرے لوگوں نے، شیطان نے ان کو تقصیر میں، کوتاہی میں مبتلا کیا، اس حیثیت سے کہ انہوں نے اپنے مشائخ کو اور اپنے ائمہ کو سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی معاملات میں فضیلت دے دی۔ جو مقام اور خصوصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، وہ مقام اور خصوصیت اپنے مشائخ اور اپنے اماموں کو دے دی، یا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا انہیں بنا دیا۔ چنانچہ انہوں نے ایسی خصوصیات اور فضیلتیں اپنے مشائخ، اپنے علماء، اپنے ائمہ اور بزرگان کو دے دی، جس کے ذریعے سے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص اور فضائل سے بھی آگے بڑھ گئے، ان کو بڑھا دیا گیا۔ اب آگے یہ کہتے ہیں فَلَمَّا كَانَ النَّاسُ فِي الْخَصَائِصِ النَّبُوِّيَّةِ ثَلَاثَةُ أَضْرَابٍ۔ اب چونکہ ہم اس طریقے سے غور کریں تو امت میں ہم نگاہ دوڑاتے ہیں تو خصائص نبویہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، خصائص نبویہ کے سلسلے میں امت کے تین گروہ نظر آتے ہیں ہمیں۔ دو تو ایسے ہیں جو انتہائی درجے کے ہیں، ایک افراد کرنے والا، ایک تفرید کرنے والا، اور ایک گروہ وہ جو دونوں کے بیچ میں اعتدال کے راستے پر چلنے والا ہے۔
طرف غلا، ایک گروہ وہ جس نے غلو اختیار کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں حد سے تجاوز کیا۔ ایک گروہ وہ ہے جس نے جفا کی، آپ کو آپ کے مقام سے اس طرح گھٹایا کہ دوسروں کو آپ کا مقام عطا کر دیا، دوسرا جفا کرنے والا۔ اور تیسرا گروہ جس نے توسط اور اعتدال اختیار کیا، میانہ روی اختیار کی۔ چونکہ وَلِتَعَلُّقِهَ بِمَا يَعْتَقِدُ الْمُسْلِمُ فِي شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور مسلمان کے اپنے عقیدے سے اس موضوع کے تعلق کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ کی شخصیت، آپ کی نبوت اور اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات کی روشنی میں آپ کے جو خصائص و فضائل ہیں، چونکہ ان کا تعلق دین اور ہمارے اعتقاد سے ہے، اس بنیاد پر میں نے، یہ صاحب کتاب کہتے ہیں کہ میں نے ترجیح دی کہ اس موضوع پر میں محاضرہ، اپنا مقالہ تیار کروں، لہٰذا میں نے اس سلسلے میں اللہ سے استخارہ بھی کیا اور اس سے مدد بھی طلب کی، تاکہ اس نازک اور انتہائی اہمیت کے حامل موضوع سے متعلق قابل اعتبار گفتگو اور بحث جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اعتدال کا دامن تھامے ہوئے ہو، دلائل کے ساتھ پیش کی جائے، پیش کر سکوں۔ آگے انہوں نے ایک دوسرا عنوان قائم کیا، میں اسے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، تاکہ اس موضوع کی جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں اور ہم رسول پر ایمان لانے کا جو ہمارا دعویٰ ہے، ہم مسلمان ہیں اور بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحیح عقیدہ اختیار کیے ہوئے صحیح مسلمان ہو ہی نہیں سکتے، تو اس کی اہمیت بھی واضح ہو اور ہم صحیح دین اور صحیح عقیدے کو سمجھ سکیں۔ اس لیے انہوں نے جو اس موضوع کے بیان کرنے کے اہداف اور اس کو اختیار کرنے کی وجہ بیان کی ہے، اسے بھی میں ذکر کر دوں، تاکہ ہم گویا اس موضوع میں کیوں جا رہے ہیں یہ ہمارے سامنے بھی صاف صاف موجود ہو۔ چنانچہ انہوں نے 3-4 وجوہ بیان کی، اسباب اور اہداف بیان کیے۔ سب سے پہلے یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات جو صحیح طور پر ثابت ہے، صحیح خصوصیات کو واضح اور نمایاں کرنا کہ ہمیں اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خصائص معلوم ہوں جو قرآن حدیث سے صحیح طور پر ثابت ہیں۔ اور جب ہم یہ جانیں گے تو یہ چیزیں ایک مومنین کو ایمان میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی تعظیم جو ہم پر حق ہے اللہ تعالیٰ کی جانب سے، لِتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر جو مسلمان پر فرض ہے، اس کا صحیح ہم حق ادا کر سکیں۔ اور جب ہم آپ کی خصوصیات جو صحیح طور پر ثابت ہیں اس کو جانیں گے تو آپ کا حقیقی مقام اور مرتبہ ہمارے دلوں میں جہاں گزی ہوگا۔ اسی طریقے سے وَبِإِبْرَازِ الْخَصَائِصِ الصَّحِیحَةِ، کہہ رہے ہیں کہ صحیح خصوصیات کے واضح کرنے سے ایک مسلمان کے دل میں وہ ملکہ اور وہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے جس کے ذریعے سے وہ ان خصوصیات میں تمیز کر پاتا ہے جو صحیح خصوصیات ہیں اور جن لوگوں نے ان خصوصیات کے سلسلے میں غلو یا جفا کو اختیار کیا۔ جب ہم صحیح بات کو جانیں گے تو جو غلو کرنے والے لوگ ہیں ان کی گمراہی کو بھی سمجھ پائیں گے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آپ کے مقام کو سمجھنے میں، مقام رسالت کو سمجھنے میں کوتاہی کرتے ہیں اور آپ کا مقام دوسروں کو دیتے ہیں، یعنی جفا کرتے ہیں، تو جفا کرنے والے اور غلو کرنے والے دونوں کے مقابلے میں ہم صحیح موقف کو اختیار کرنے میں گویا ہمارے لیے سہولت ہوگی اور ہم صحیح موقف اختیار کر سکیں گے۔ یہ تمیز ہمارے اندر پیدا ہوگی اس وقت جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کو صحیح طریقے سے جانیں گے۔ یہ ایک وجہ بتائی۔ دوسری، تصحیح الاعتقاد فی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدے کو صحیح بنانا۔ جیسا کہ پچھلی گفتگو اور اہمیت میں یہ بات گزری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آپ کی خصوصیات، فضائل، آج ہندوستان پاکستان میں جیسے محبت رسول کے دعوے کے حوالے سے نعت گوئی اور آپ کی جو ہے منقبت کا ایک سلسلہ اختیار کیا جاتا ہے، اور یہ شعراء جو عام طور سے قرآن حدیث کے ثابت شدہ خصائص اور فضائل سے واقف نہیں ہوتے، آپ دیکھیں گے کہ جب وہ محبت کا اور عقیدت کا اظہار کرنے پر آتے ہیں، وہ صرف نبی کی شخصیت ہی کے تعلق سے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر شخصیات سے متعلق بھی، تو ان کا رویہ تعریف اور ستائش کے مرحلے میں جب آتا ہے
تو حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کے شان میں ایسی بات بھی کہہ جاتے ہیں جو گستاخی کا مفہوم رکھتی ہے۔ یہ غلطی کیوں ہوتی ہے؟ یہ اس لیے ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی فضیلت، آپ کے مقام سے متعلق قرآن حدیث کا صحیح علم لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اگر صحیح علم ہوگا، صحیح خصوصیات کا علم ہوگا، تو آپ کے بارے میں صحیح عقیدہ اختیار کیا جائے گا۔ تو دوسری وجہ انہوں نے اہداف میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے عقیدے کو درست کرنا۔ نمبر 3، تیسرا سبب اور وجہ اس موضوع کو پڑھنے، سمجھانے یا اس پر کتاب لکھنے کی یہ ہے، ذب الکذب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما نسب الیہ من خصائص مزعومہ مکذوبہ۔ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سے متعلق جھوٹ کو ہٹانا، جھوٹ کی صفائی کرنا، جن کو مزعوم طریقے پر، بدگمانی یا غلط فہمی کی بنیاد پر یا جھوٹی روایات کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بطور خصوصیات کے منسوب کر دیا گیا۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی بیان کی جاتی ہیں، مشہور ہیں مسلمانوں میں، جو روایت جھوٹی ہیں، خود ساختہ ہیں، اور اسے مشہور کر دیا گیا، اور ان کی بنیاد پر کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خصوصیات ثابت ہوتی ہیں۔ ایسے جھوٹ اور مزعومہ عقائد، خصوصیات کا ازالہ کرنا بھی اس موضوع کے جاننے سے ہوتا ہے، یہ مقصد بھی حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 4، چوتھے نمبر پر انہوں نے جو وجہ اور ہدف بیان کیا، اظہار الجفات الحقیقیین لرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں حقیقی طور پر جو جفا کرنے والے ہیں، آپ کی حیثیت اور آپ کے مقام کی مخالفت کرنے والے ہیں، ان کا بھی اظہار ہو جائے۔ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مقام جانیں گے تو یہ بھی جانیں گے کہ کون لوگ ہیں جو آپ کے مقام کو سمجھے بغیر آپ کی حق تلفی کرتے ہیں، آپ کا مقام، مرتبہ، حیثیت دوسروں کو دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوگی کہ حقیقی طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں جفا کرنے والے، بے وفائی کرنے والے، آپ کی مخالفت کرنے والے لوگ کون ہیں۔ یہیں یہ بھی واضح ہوا، جب جفا کرنے والے واضح ہوں گے تو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت کا حقیقی تقاضا کیا ہے، کہ قرآن و حدیث سے جو خصوصیات، جو حقوق، جو حیثیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے، بندہ مومن بلا چوں چرا اس کو تسلیم کرے۔ آئیے اب انہوں نے جو موضوع اپنے کتاب کا رکھا ہے اس کا آغاز، اس میں کن کتابوں سے اور کن کن مقامات سے آپ کی خصوصیات حاصل ہوتی ہیں وہ بھی بیان کیا، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ انہوں نے موضوع میں داخل ہونے کا، مدخل کا ذکر کیا، چنانچہ اپنی کتاب کے جو نام رکھا ہے اس کے ایک ایک لفظ کا معنی بتایا، خصائص کا معنی بتایا، لمبی تشریح کرنے کے بعد حاصل بتایا کہ خصائص کا جو ہم نے لغوی معنی بیان کیا اس کا حاصل یہ ہے کہ جب ہم کسی کی خصوصیت یا خصائص کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جن امور میں انفرادیت ہے، فضیلت ہے، یا دوسروں سے امتیاز اور امتیازی شان بیان کرنے والے جو عناصر ہیں اس کا تذکرہ کیا جائے۔ ہم جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص، تو خصائص کہہ رہے ہیں، یہ خصیصہ کی جمع ہے عربی میں، اور ہم اردو زبان میں اس کو خصوصیت کہتے ہیں، اور اس کا معنی ہم جانتے ہیں کہ خصوصیت وہ چیز ہوتی ہے جو کسی چیز کو دوسرے سے الگ کرتی ہے۔ چنانچہ اس لفظی معنی کے بعد انہوں نے خصائص نبویہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ جو ہم نے لغوی اعتبار سے سابقہ نتیجہ پیش کیا ہے تو اس کی روشنی میں نبوی خصائص سے مراد ہماری اور مقصود یہ ہوگا کہ وہ فضائل اور امور، فضیلت کی باتیں اور وہ معاملات اور وہ چیزیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے بالمقابل منفرد ہیں، الگ ہیں، وامتاز بہا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ کی شان ان چیزوں کے ساتھ ممتاز ہے، امتیازی حیثیت رکھتی ہے، یا تو اپنے اخوان دوسرے انبیاء کرام کے مقابلے میں آپ کو وہ خصوصیت حاصل ہے، امتیاز حاصل ہے، یا پھر وَإِمَّا عَنْ سَائِرِ الْبَشَرِ، یا پھر تمام انسانوں کے مقابلے میں آپ کو خصوصیت حاصل ہے۔ بعض چیزوں میں دیگر انبیاء کے مقابلے میں آپ کو کچھ خصوصیات دی گئی،
اور کچھ ایسی چیزیں بھی عطا کی گئی کہ انبیاء ہی نہیں دنیا کے سارے انسانوں کے مقابلے میں آپ کو امتیاز اور فضیلت عطا کی گئی۔ آگے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کی اقسام، اس کی قسموں پر بتایا۔ یہاں آگے انہوں نے ایک اور بھی گفتگو کی یا پیچھے گئی کہ جب ہم خصائص نبوی کہتے ہیں تو اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل بھی شامل ہیں، اور آپ کے فضیلت کی چیزیں جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضائل بیان کیے ہیں، آپ کے حقوق بیان کیے ہیں، وہ بھی شامل ہیں، اور اس میں اور بھی کئی چیزیں داخل ہو جاتی ہیں لفظ خصائص کے عمومی معنی میں۔ آگے انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس کی کئی قسمیں ہیں۔ پہلے طور انہوں نے بیان کیا کہ بنیادی طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کی دو قسمیں ہیں، بنیادی طور پہ دو قسمیں، اور پھر ان قسموں میں کئی قسمیں بنے گی۔ بنیادی طور پہ کون سی دو قسمیں ہیں؟ القسم الاول خصائص تشریعیہ، تشریعی خصوصیات، یعنی شرعی قانون اور اصول ضابطے احکامات کے طور پر آپ کو جو دین دیا گیا، اس دین کے اندر کچھ ایسے احکامات دیے گئے جو دوسرے نبیوں کی شریعتوں کے مقابلے میں آپ کو خصوصیت کی حیثیت، خصوصیت کے طور پر عطا کیے گئے۔ مثلاً کہہ رہے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں، خصائص تشریعہ کے ضمن میں وہ امور آتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریع اور احکام کے طور پر کچھ خصوصی چیزیں دی گئیں۔ وہی اعلیٰ ضربین، اب یہ بھی دو قسم کے ہیں، جو شرعی خصوصیات، شرعی احکام کی انفرادی چیزیں آپ کو دی گئیں، یہ بھی دو طرح کی ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ تشریعات اختص بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم دون الانبیاء السابقین، کہ کچھ ایسی تشریعات اور احکامات جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سے پہلے کے انبیاء کے مقابلے میں خاص کیا گیا، یعنی کچھ ایسے احکامات دیے گئے جو پچھلے نبیوں کو نہیں دیے گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی شریعت میں اس کے برخلاف کچھ خصوصیات دی گئی یا خصوصی احکام دیا گیا ان کے برعکس۔ اب اس میں اس کی مثال دینا ہے، فمن ذالک، اس کی مثالوں میں سے تفصیل آگے آئے گی، لیکن یہاں مثال کے طور پر بیان کیا کہ اس قسم سے تعلق رکھنے والی کچھ چیزیں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری دنیا کی زمین مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنائی گئی۔ اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ امت محمدیہ کے لیے یہ حکم ہے کہ جہاں بھی چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، چند جگہوں کو اس سے مستثنا کیا گیا۔ قبر پر نماز نہیں پڑھ سکتے، حمام میں نماز نہیں پڑھ سکتے، گندے مقام پر، کوڑا کرکٹ کی جگہوں پر، اسی طریقے سے جہاں اونٹوں کو باندھا جاتا ہے ان مقامات پر، ایسے کچھ مقامات ہیں جہاں نماز پڑھنا منع ہے، مستثنا ہے۔ باقی پوری زمین کو مسجد کے طور پر جو ہے اجازت دی گئی ہے کہ کہیں بھی بندہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کے لیے ایک خصوصی حکم تھا، پچھلے انبیاء کو یہ سہولت عطا نہیں کی گئی تھی ان کی شریعت میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یا آپ کی امت کے لیے آپ کے ذریعے سے پوری زمین کو مسجد اور طہارت کا ذریعہ یعنی تیمم وغیرہ کرنے کا ذریعہ بنایا گیا۔ اسی طرح دیگر انبیاء کے مقابلے میں، ان کی شریعتوں کے مقابلے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی شریعت میں غنیمت کے مال کو حلال قرار دیا گیا۔ اس سلسلے میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعطیت خمسا لم یعطہن احد قبلی، کہ مجھے 5 چیزیں ایسی ہیں جو ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی۔ یہ حصر نہیں ہے، خصوصیت کے طور پر ان 5 چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ ان 5 چیزوں کے علاوہ بھی اور بھی کئی چیزیں ہیں جو آپ کو دی گئیں اور آپ سے پہلے نہیں دی گئیں۔ یہاں اس حدیث میں 5 ہیں، اسی معنی کی بعض حدیثوں میں 6 چیزوں کا تذکرہ ہے، تو آپ نے یہاں 5 چیزوں کا ذکر کیا کہ جو 5 چیزیں مجھے دی گئی ہیں، مجھ سے پہلے کے انبیاء اور ان کی شریعتوں میں یہ چیزیں نہیں دی گئی۔ وہ کیا چیزیں تھی؟ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، 1 مہینے کی مسافت تک میری روب اور دہشت کے ذریعے سے، دبدبے کے ذریعے سے مدد کی گئی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہے وہاں سے 1 مہینے کے فاصلہ اور مسافت طے کرنے کا جتنا گیپ ہے
وہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ موجود ہوگا. اگر کوئی دشمن آ رہا ہے تو اسے خوف، دبدبہ اور دہشت محسوس ہوگی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصیت عطا کی گئی. دوسری، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور میرے لیے زمین کو، پوری زمین کو مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنایا گیا. یعنی مسجد، سجدہ گاہ، جہاں نماز پڑھی جا سکتی ہے، عبادت کی جا سکتی ہے. فَأَيُّمَا رَجُلٍ مِّنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ. چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت کا کوئی بھی آدمی ہو، اسے جہاں کہیں نماز آ لیوے، یعنی نماز کا وقت پہنچ جائے، تو چاہیے کہ وہ وہیں نماز پڑھ لیوے. اس سے وقت کے لحاظ کی بھی اہمیت ہے کہ جہاں بھی وقت ہو وہاں آپ کو پڑھ لینا ہے، دیر نہیں کرنی ہے. ہاں، تو جہاں کہیں نماز کا وقت آئے، اگر مسجد باقاعدہ تعمیر شدہ عبادت گاہ نہیں ہے، عبادت گاہ کی شکل میں، تو آپ کو جہاں نماز کا وقت ہو رہا ہے وہاں مناسب جگہ پر آپ نماز پڑھ لیں. وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، ایک خصوصیت یہ ہے کہ میرے لیے غنائم کو، مال غنیمت کو حلال کیا گیا. یہ واضح ہے کہ آپ سے پہلے کی شریعتوں میں انبیاء کے ہاں غنیمت کا مال حلال نہیں تھا. ہاں، وَلَمْ تَحُلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، اور یہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے یہ حلال نہیں تھا. الحدیث کہہ کے اتنا انہوں نے نقل کیا کیونکہ یہ بیانات آگے آنے والے ہیں، اس لیے پوری روایت کو نقل نہیں کیا. یہ بخاری اور دوسری حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں بھی موجود ہے. یہ پہلی قسم کی ایک مثال دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریعی طور پر دوسرے انبیاء کے مقابلے میں کچھ احکام میں یہ خصوصیات دی گئی، اس کی مثال دی. دوسری قسم تشریعی خصوصیت میں کہ مختص بہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دون امت ہی، کہ وہ چیزیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اپنی امت کے افراد کے مقابلے میں خصوصیت سے نوازا گیا. کچھ ایسے احکام اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں بیان کیے کہ اسے بتا دیا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، دوسروں کے لیے نہیں ہے. تو بعض آپ کے ساتھ خاص اپنی خود امت کے مقابلے میں. ہاں، ہو سکتا ہے کہ اس خصوصیت میں بعض دوسرے انبیاء کرام آپ کے شریک ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ کچھ نبیوں کے لیے وہ چیزیں جائز رہی ہوں جو آپ کے لیے کی گئی ہیں، لیکن آپ کی امت کے لیے وہ چیز جائز یا وہ سہولت نہیں ہے یا وہ حکم نہیں ہوگا. فمن ذالک، انہی میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 سے زیادہ عورتوں سے شادی کرنا. ہاں، حضرت قتادہ روایت کرتے ہیں کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے بیان کیا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا یطوف علی نسائہ فی اللیلۃ الواحدہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں پر گھومتے تھے ایک ہی رات میں. کہ مخصوص اوقات میں جب آپ سفر سے لوٹ رہے ہیں یا کچھ مخصوص اوقات میں، ہاں، ہر بیوی کے پاس جاتے تھے، ہاں، ایک ہی رات میں. وَلَهُ يَوْمَئِذٍ 9 نسوہ، اور اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی زوجیت میں 9 بیویاں تھیں. یہ بھی بخاری میں موجود ہے. ہاں، آپ کے پاس 9 بیویاں موجود ہیں. وَكَانَ يَصِحُّ عَقْدُ نِكَاحَهُ بِلَفْظِ الْهِبَةِ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ اگر کوئی عورت آپ سے ہبہ کا لفظ استعمال کرتی ہے، اپنے آپ کو آپ کے لیے ہبہ کر دیتی ہے، تو اس سے بھی آپ کا نکاح ہو سکتا تھا آپ اگر چاہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان وہبت نفسہا للنبی ان اراد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یستنکحہا، کہ اگر کوئی عورت اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو آپ کے لیے ہبہ کرے، ہاں، آپ کے حوالے کرے، نبی کے حوالے کرے، نبی کو ہبہ کرے، ان اراد النبی ان یستنکحہا، اگر نبی کا یہ ارادہ اور خواہش ہو، چاہت ہو کہ اس عورت کو اپنی زوجیت میں نکاح میں لائیں، اس سے نکاح کریں، ہاں، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہے. آگے خود قرآن نے یہاں یہ کہہ دیا خالصۃ لک من دون المؤمنین، کہ یہ آپ کے لیے خالص اور خاص ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، دوسرے مسلمانوں سے ہٹ کر آپ کے لیے خاص ہے. یہ شرط یہ بتاتی ہے، یہ جملہ، کہ جہاں ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص کیا گیا ہے، تو وہاں جو حکم آپ کو دیا گیا آپ کے واسطے سے پوری امت بھی اس کی مخاطب ہوگی، اس وہ حکم امت کو بھی ہوگا. اس قرآن کی اس آیت سے اور بیان کردہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکاح کے سلسلے میں، تعداد کے سلسلے میں، نکاح کرنے کے اس شکل کے سلسلے میں خصوصیت حاصل تھی.
ایسے اور بھی خصوصیات ہیں جنہیں ہم جانیں گے صوم وصال اور بعض احکامات کے سلسلے میں. ہاں تو اس قسم کو کہہ رہے ہیں کہ فہذا القسم من الخصائص مجال الدراسہ والتوسع فیہ کتب الفقہ. کہہ رہے ہیں کہ اس خصوصیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کی اس قسم کا میدان گفتگو کا اور اس کی بحث کا میدان اور اس میں لمبی چوڑی گفتگو کتب فقہ میں کی جاتی ہے کہ کون سے احکامات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت حاصل ہے. دوسری قسم بنیادی طور سے جو رئیسی طور پہ کہا کہ تشریعی احکام و مسائل کے سلسلے میں آپ کے خصائص ہیں. دوسری قسم کہہ رہے ہیں خصائص و تفضیلیہ، وہ خصوصیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی فضیلت کو بیان کرنے والی ہے، مقام اور حیثیت کو. وہی الفضائل والتشریفات التی کرم اللہ بہا نبینا صلی اللہ علیہ وسلم دون غیرہ. یہ وہ فضیلتیں اور شرف اور مقام کی باتیں ہیں. یہ وہ فضیلتیں ہیں، فضائل ہیں جس کے ذریعے سے اللہ عز و جل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت اور عزت بخشی، آپ کا مقام بلند کیا اور یہ مقام اور فضیلت دوسروں کو نہیں عطا کی. وہو ایضاً علی ضربین، یہ بھی دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہے. پہلی قسم مختص بہ صلی اللہ علیہ وسلم دون غیرہ من الانبیاء. پہلی قسم وہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء کے مقابلے میں خاص ہے، یعنی آپ کو انبیاء کے مقابلے میں خصوصیت عطا کی گئی، انبیاء پر آپ کو فضیلت دی گئی. وَيَنْقَسِمُ هَذَا الضَّرْبُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ، یہ بھی دو قسموں میں بٹتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کے مقابلے میں جو فضائل دیے گئے، ان کے مقابلے میں جو فضیلت دوسرے نبیوں کو حاصل نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. یہ بھی دو قسم کی ہیں. پہلی قسم وہ ہے الاول کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء کرام کے مقابلے میں فضیلت رکھتے ہیں دنیا کی زندگی میں جو آپ کو دوسرے نبیوں سے اونچا مقام اور حیثیت اور فضیلت عطا کی گئی. یہ ایک دوسری قسم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخرت کی زندگی میں دوسرے انبیاء کے مقابلے میں فضیلت دی گئی، جیسے مقام محمود کا دیا جانا، شفاعت کبریٰ کا کرنا اور جنت میں داخلے کے لیے سفارش. یہ ہم تفصیلات آگے پڑھیں گے. دوسری قسم اس سلسلے کی مختص بہ صلی اللہ علیہ وسلم دون امتہ وقد یشارکہ فیہا انبیاء آخر، کہ وہ چیزیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیات کے طور پر خاص کیا گیا ہے امت کے مقابلے میں. پہلی قسم تھی انبیاء کے مقابلے میں آپ کو خصوصیت دی گئی دنیا میں اور آخرت میں. یہ دو قسم ہو گئی، ایک قسم کی دو شکیں ہو گئی. دوسری قسم وہ کہ امت کے مقابلے میں آپ کو کچھ فضائل عطا کیے گئے اور ہو سکتا ہے کہ ان فضائل میں کچھ فضائل میں دوسرے انبیاء آپ کے ساتھ شریک ہوں. خصوصیات کی یہ قسم یعنی فضیلت اور تفضیل کی یہ خصوصیات، یہی کہہ رہے ہیں کہ مجال البحث فیہ عقدی لوجود الافراط والتفریط، ہماری اس کتاب میں ہمارے بحث کا اصل موضوع اور میدان ہے جو ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتا ہے، کیونکہ اسی سلسلے میں کچھ لوگوں نے افراط کی اور کچھ لوگوں نے تفریط کی، یعنی کچھ لوگوں نے غلو کیا، آپ کو حد سے بڑھا دیا، اور کچھ لوگوں نے جفا کی، یعنی آپ کا حق دوسروں کو دے دیا. اس موضوع پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے متعلق سمجھ لیجئے کہ بنیادی بات جو آج کے درس میں ہم نے پیش کی. اب آپ کی کچھ خصوصیات کا تذکرہ سرسری طور پر کریں گے. ظاہر سی بات ہے کہ یہ موٹی کتاب ہے، ہم اس کی تمام بحثوں کو تفصیل سے پیش نہیں کر سکتے، تو سرسری طور پر اور کہیں کہیں اگر ضرورت پیش آئی تو کچھ تفصیل پیش کریں گے. اور پھر اس کے بعد جو اس موضوع سے متعلق اہم پہلو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ثابت شدہ خصوصیات کے مقابلے میں جو لوگ غیر ثابت شدہ خصوصیات بیان کرتے ہیں، اس کا تذکرہ ہم قدر تفصیل سے کریں گے. یہ بحث بھی قدر طویل ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے، ایمان اور دین کے سلسلے میں حق پر قائم رکھے اور اسی پر ہماری موت دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبینا محمد.